میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، ہمارے پاس ایک بہت عظیم مہمان آنے والا ہے. ایک ایسا مہمان آنے والا ہے کہ جو ہم سے لینے نہیں ہمیں دینے آ رہا ہے. ہمارے گھر پہ جب کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، اور جیسا کلوز گیسٹ ہوتا ہے اتنی زیادہ تیاری کرتے ہیں، جتنا ریسپیکٹیبل ہوتا ہے اتنی پریپریشن کرتے ہیں. مگر ایک ایسا مہمان آنے والا ہے جس کی سگنیفیکنس، جس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث ہی کافی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتہ ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان. ایسا کیا ہے رمضان کہ امت کو پتہ چل جائے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے. ایک اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی قول سے سمجھیے. آپ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو ماہ رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا. اٹ مینس کہ یہ عذاب سے بچانے والی چیزیں ہیں، قرآن اور رمضان. اور سبحان اللہ، اب رمضان چند دنوں میں، چند گھڑیوں میں آنے والا ہے. سب سے پہلے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں خیر سے رمضان عطا کر دے، صحت کے ساتھ عطا فرما، عافیت کے ساتھ نصیب فرما، پورے روزے رکھنا، پوری تراویح پڑھنا نصیب فرما. اس مہینے کو ابھی آج سے یہ جو حدیث میں نے پہلے سنائی، اس میں یہ بھی تو تھا نا کہ جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اتنا مبارک مہینہ تمہیں ملا، اس میں بھی تم رب کو راضی نہ کر سکتے، پھر اس سے بڑا محروم کون ہوگا. رمضان کی سبحان اللہ گھڑی گھڑی کی جو برکت ہے. دیکھیں کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، اس سیزن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ یار کون سا سیزن ہے جس میں زیادہ محنت کرنی ہے، زیادہ کمانا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا گرمیوں میں سیزن آتا ہے، کولر والے تو برف والے تو ریفریجریٹر والے، اے سی والے، پنکھے والے، بڑے بڑے اب جان لگاتے ہیں کہ بھائی یہ سیزن ہے اس میں زیادہ کما لو. سردیاں آتی ہیں تو کمبل والے، ہیٹر والے، گیزر والے، اور بہت ساری آئٹمز ہیں. شادیاں ہوتی ہیں تو کپڑے والے اور اس کے جناب جو ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. تو جیسا سیزن آتا ہے ویسا ہم زور لگاتے ہیں اس سیزن والے لوگ یار اس میں زیادہ کمانا ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ نیکیوں کا سیزن آ گیا ہے، رحمتوں کا سیزن آ گیا ہے. ریٹ کیسا بڑھ گیا، ثواب کتنا بڑھ گیا کہ فرمایا نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 ٹائمز بڑھا دیا گیا. یعنی آپ سوچیں کہ ہم کام تھوڑا کریں اور اجر زیادہ عطا کیا جائے گا. اچھا سارا سال میں اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ بخش دے، معاف کر دے، سن لے ہماری پکار، ہماری توبہ قبول کر لے. میں اور آپ ریکویسٹ کرتے ہیں، اور رمضان کی راتوں میں رحمت کی ندا آسمان سے دی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کر دی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کر دیا جائے، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے. یعنی ادھر سے ندائیں ہیں کہ مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. یہ پورا مہینہ رحمت. پھر روزانہ افطار کے وقت، ڈیلی افطار کے دن، یعنی افطار کا جو ٹائم آتا ہے 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. 1 ملین سنر، 10 لاکھ گناہ گار. اچھا پھر رمضان میں جمعے کا دن جب آتا ہے ہر گھڑی، ایوری مومنٹ 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے. اور پھر اس رمضان کی جو آخری رات آتی ہے، احادیث کا مضمون ہے پورے مہینے میں جتنے بخشے گئے سارے کے سارے اس تعداد کے مطابق اتنے اور اس رات بخش دیے جاتے ہیں. جب لیلۃ الجائزہ چاند رات آتی، عید الفطر کی رات، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے مزدوری پوری کی. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اسے پورا اس کی مزدوری ملنی چاہیے. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت فرما. مزدوری کر لو، بڑی مزدوری ملنی ہے، بڑی رحمت ملنی ہے، بڑی کمائی ملنی ہے. سارے سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر ایک مہینہ ہم اللہ کی رحمت لوٹنے کے لیے تیار ہو جائیں. فرسٹ آف آل ہمیں پریپیئر ہونا پڑے گا، اس مہمان کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. مگر آج دیکھیں تو تیاری ہو رہی ہے، ہاں بالکل تیاری ہو رہی ہے. کچھ کاروباری لوگ تیاری کر رہے ہیں کہ پیسے کتنے کمانے ہیں، رمضان میں کون سے آئٹم ہے جو زیادہ بڑھ جائے گا، ذرا سٹاک کر لو تو زیادہ پیسے کما لیں گے، ہیں رات میں یہ کام کریں گے، دن میں یہ کام کریں گے. بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں. اچھا فیملیز میں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں، افطار میں کیا پکانا ہے، سحری میں کیا بنانا ہے، یہ آئٹم شارٹ تو نہیں ہے گھر میں، یہ بھی منگوا لو، شربت کون سا بنے گا، کھانے پینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اچھا رمضان کے صدقے میں عید الفطر ملے گا، ٹھیک ہے نا، عید کا دن ملے گا. مگر رمضان میں کیا تیاری ہو رہی ہے کہ عید کیسے گزارنی ہے. 8-10 روزے کے بعد بازار آباد،
اور اب جناب وہ راتیں جو عبادت کے لیے آئی تھی وہ مارکیٹ میں اس لیے جا رہے ہیں کہ عید کو پہننا کیا ہے. مگر اس پوری پریپریشن میں عبادت کی تیاری کہاں ہے؟ دعاؤں کی تیاری کہاں ہے؟ سجدوں کی تیاری کہاں ہے؟ اللہ کی رحمت لوٹنے کی تیاری کہاں ہے کہ مجھے کسی صورت مغفرت لینی ہے، رہ نہ جاؤں، سب بخشے جائیں اور میں نہ مارا جاؤں. اس کی پریپریشن کہاں ہے؟ اس کی تیاری کہاں ہے؟ ہم سب بہت کچھ سوچتے ہیں، لیکن کیا بیٹھ کر کبھی گھر والوں کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ کون کب کہاں کیا پڑھے گا، قرآن پڑھنے کا ٹائم کون سا ہوگا، نمازیں کہاں پڑھنی ہے، تراویح، اور اس کے بعد جناب اور عبادتوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ نہیں میرے بیٹے، اس سے بہت زیادہ دوری ہے. انفارچونیٹلی رمضان کو ہم نے ایسا لگتا ہے کہ فوڈ فیسٹیول بنا دیا ہے. یعنی جیسے ہی ابھی رمضان آئے گا تو ریسٹورنٹ والے لگا دیں گے کہ آل یو کین ایٹ، افطار میں اتنی آئٹمیں ہیں، سحری میں اتنی آئٹم ہیں. آپس میں باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں کہ آج کہاں افطار کرنا ہے، اچھا سحری میں کدھر چلنا ہے، رات کو کدھر کھانے چلنا ہے. بس اللہ اکبر، یہ کیوں نہیں کہتے کہ آج کہاں بیٹھ کر قرآن پڑھنا ہے، آج تفسیر کہاں سننی ہے، آج دعا کدھر کرنی ہے، آج رات مسجد میں کہاں گزارنا ہے، ارے آج رحمت کدھر سے لوٹنی ہے. Nobody talk about it. اس لیے رمضان آیا. اگر کسی بیرون ملک سے کوئی غیر مسلم آ جائے اور وہ ہمارے شہر کا، ہمارے وطن کا رمضان میں راؤنڈ کرے اور اس سے پوچھے بتاؤ کیا محسوس کیا، شاید وہ آ کر کہے گا لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی فوڈ فیسٹیول آیا ہو، زیادہ سے زیادہ نئے نئے کھانے والا مہینہ آیا ہوا ہے. شاید وہ یہ نہ کہہ پائے کہ سجدوں کا مہینہ آیا ہے، دعاؤں کا مہینہ آیا ہے، سپلیکیشنز کا مہینہ آیا ہے. ہم سوچیں ہم رمضان کو کیا کر رہے ہیں. دیکھیں جتنا جلدی لوگ دنیا سے جا رہے ہیں نا، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور اس کے باوجود وی آر ناٹ ریڈی ٹو پریپیئر فار ہیئر آفٹر. ہم آخرت کی تیاری کے لیے تیاری نہیں ہو رہے، سوچ بھی نہیں رہے کہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ آس پاس سے جو جنازے اٹھ رہے ہیں کب سوچیں گے کہ میری باری بھی آنے والی. لوگ کہیں گے یار ہمارے ساتھ ہی تھا، پتہ بھی نہیں چلا گیا دنیا سے. بس 2-4 دن یاد کریں گے، پھر کوئی یاد نہیں کرے گا. میں ہوں گا اور میرے اعمال ہوں گے اور میں اکیلا قبر میں ہوں. خدا کی قسم ہماری لاٹری لگنے والی ہے. اگر جیتے جی پھر رمضان مل جائے نا یہ چند دن، میں تو بہت دعائیں کر رہا ہوں اللہ زندہ رکھیے اور رمضان پر عافیت سے رمضان دینا، خیر سے رمضان گزارنا نصیب فرمانا، کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا. اگر یہ رمضان مل جائے نا یقین کرو یہ اللہ کا احسان ہوگا. اور اب اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ لو کہ بس کسی صورت میں نے اللہ کو راضی کر لینا ہے، کیونکہ اللہ کریم کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جا. ایک سجدے پر رمضان میں، ایک سجدے پر 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں. حدیث کا مفہوم ہے، اور اس کو جنت میں سرخ یاقوت کا گھر عطا فرمایا جائے. ہر سجدے پر، ہر سجدے پر ایسا درخت جنت میں اس کے لیے لگایا جائے گا کہ جناب جدھر 500 سال تک گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے اس کے سائے میں دوڑتا رہے گا. ارے ایک سجدے کا اتنا سا. اس کے لیے لوگ تراویح نہیں پڑھتے، 3 روزہ پڑھ لی باقی فارغ، 5 روزہ تراویح پڑھ لی باقی فارغ. ارے اللہ کے بندو تراویح تو پڑھنی، نوافل بھی پڑھ لو نا، ہر سجدے پر ثواب ہے نا. یہ مہینہ تو اس لیے آیا ہے. ہمیں تو کرنا کیا چاہیے، اے کاش ہم یہ پلان کریں کہ رمضان میں تراویح بھی پوری پڑھوں گا بلکہ نوافل بھی پورے پڑھوں گا. ہم نے تو پلان ہی کچھ اور کیا ہوا اپنی زندگی میں. عصر کتنی 4 رکعتیں، ظہر کتنی 4-2-2، اچھا مغرب کتنی 3 اور 2، عشاء کتنی 4-2-3. اول تو پڑھنی نہیں ہے، پڑھنی ہے تو شارٹ کٹ والی پڑھنی ہے. ارے اللہ کے بندو کیوں یہ نیکیاں چھوڑتے ہو؟ اور اب ایٹ لیسٹ رمضان میں تو یہ پلان کر لینا یار رمضان میں پوری نماز پڑھوں گا، تراویح بھی پڑھوں گا، اوابین بھی پڑھوں گا، تہجد بھی ادا کروں گا. پورا سال گناہ کیے ہیں، پورے سال خطائیں ہیں، یا اللہ یہ مہینہ ایسا دے دے کہ تجھے راضی کرنے میں کامیاب ہوتا. یہ مہینہ کتنا اہم ہے آپ کو معلوم؟ نزول قرآن کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، لیکن اس مہینے کی ایک اور شان شاید بہت ساروں کو نہیں پتا کہ اللہ کریم نے جو 4 بڑی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں نا، توریت، انجیل، زبور اور قرآن، یہ چاروں کی چارے رمضان میں نازل فرمائی ہیں. یعنی رمضان ہی کو چنا گیا. سبحان اللہ. آئیے آپ کی معلومات میں اضافہ کروں کہ مسند امام احمد کی روایت میں ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم کے صحیفے رمضان کی پہلی رات میں نازل ہوئے، تورات شریف رمضان مبارک کی 7ویں رات میں نازل ہوئی، انجیل مقدس رمضان کی 14ویں رات نازل ہوئی، اور زبور شریف رمضان کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی. اور سبحان اللہ قرآن کے بارے میں رب فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ اس میں قرآن نازل کیا گیا. سبحان اللہ. ذرا سوچئے اس مہینے کی اہمیت
اور ہمیں اس مہینے میں کتنی بڑی نعمتیں عطا کی گئی ہیں، کتنی مہربانیاں کی گئی ہیں. پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ. اچھا، اس میں بھی ایک رات، یہ شب قدر جو عطا ہوئی نا، اس کے پیچھے بڑی بڑی زبردست علماء نے سورہ قدر کے شان نزول لکھے. ٹھیک ہے، سورہ قدر پڑھتے ہیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ جو 3 آیتیں ہیں نا، اس کو سمجھیے گا، یہ قرآن کا بہت خوبصورت اسلوب ہے. یہ the way of قرآن ہے کہ جب قرآن کو کسی بات پر انفسائز کرنا ہوتا ہے، کسی بات کی تاکید کرنی ہوتی ہے، تو قرآن خود کوسچن ہم سے پوچھتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا اسے لیلۃ القدر میں. پھر آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. یہ کوسچن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اٹریکشن لی جائے، لوگ سمجھے کہ بڑی اہم بات ہونے جا رہی ہے. بی پریپیئر فار دیٹ ورڈز. جس طرح قرآن نے سورہ قارعہ میں فرمایا القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے، اور اس کے بعد قرآن اسے ڈیفائن کرتا ہے. بالکل اسی طرح قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. There is a question, why 1000 months؟ یہ 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کیا ہے؟ 100 سال ہوتے، 50 سال ہوتے، 200 سال ہوتے، یہ 1000 مہینوں کے پیچھے لاجک کیا؟ اس کے پیچھے علماء نے، مفسرین قرآن نے بہت ساری، جس کو کہیں شان نزول بیان کیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، جس کا مضمون ہے کہ پچھلے زمانے میں ایک بزرگ ہوتے تھے، ان کا نام تھا شمعون. بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، حضرت شمعون. نبی پاک نے فرمایا کہ وہ بڑی اللہ کی عبادت کرتے تھے، دن میں جہاد کرتے، رات کو عبادت کرتے، اور 1000 مہینوں تک انہوں نے ایسے وقت گزارا. روزہ بھی رکھتے تھے، بڑے جاندار تھے، بڑے طاقتور تھے، مگر بڑی صفاکی کے ساتھ. طویل واقعہ میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں. بڑی صفاکی کے ساتھ، بڑے ظلم کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا گیا. اب جب صحابہ کرام نے واقعہ سنا تو کیا شاندار مائنڈ سیٹ تھا صحابہ کرام کا. ہمیں کوئی پچھلی قوم کی، پچھلے کسی لوگوں کی بات بتائے تو کہتے ہیں اچھا اتنے پیسے تھے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. ہم تو کسی کے گھر جاتے، اس کا گھر دیکھ کے ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے، یار اس کا اتنا بڑا، میرا چھوٹا سا گھر ہے، اتنی بڑی گاڑی میری کب ہوگی. اس کی گھڑی دیکھے تو رات نہیں گزرتی. اللہ کے بندو، اس ریس میں مارے جاؤ گے. ہاں، یہ کبھی نہیں جیت سکتے، پریشان ہی رہو گے. اگر یہ والی ریس کرنی ہے نا تو پریشان ہی رہنا ہے، کیونکہ کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھ کے پیچھے رہ جائے گا. ارب پتی کے اوپر خرب پتی موجود ہے. آپ کتنی بھی بڑی گاڑی لے لیں، ہم لوگوں کے پاس پرائیویٹ جیٹ آ گئے، کہاں تک جاؤ گے. اللہ کے بندو، جو رب نے دیا ہے اس کو شکر ادا کرو، انجوائے کرو اپنی لائف کو. ہاں چلے ایک اس بات کو ہی روکتے ہیں. یہ بات جب چلی ہے اور اس کیلیبر کے لوگ بیٹھے ہیں، لائف میں اگر سکون لانا چاہتے ہیں نا، 2 باتیں یاد کر لیں کہ نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اور نیکیوں میں اپنے سے آگے لوگوں کو دیکھیں. آپ کی لائف مزیدار ہو جائے گی. آپ کو جب بھی لگے نا کہ یار میرے سے آگے لوگ ہیں، وہ نہ دیکھیں، اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھیں. جھونپڑی میں لوگ رہ رہے ہیں، روڈوں پہ سو رہے ہیں، کھانے کو پیسے نہیں ہیں، گھر نہیں ہے، ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، بڑی بڑی بیماریاں ہیں. ارے اللہ نے تو مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، میں کیوں آگے والے کو دیکھ کر ٹینشن میں ہوں. پیچھے والوں کو دیکھو گے تو سجدے سے سر نہیں اٹھے گا. شکر کرتے کرتے زندگی گزر جائے گی اور انجوائے بھی کرو گے اپنی لائف کو. ہاں نیکیوں میں دیکھتے، کمپٹیشن کرنا ہے، آئیے نا میں بتاتا ہوں. صحابہ کرتے تھے نا کمپٹیشن، وہ بھول گئے آپ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھا مال لائے تھے، حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال لے آئے. کیوں؟ کمپٹیشن تھا. نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. ہمیں اچھی گاڑی والے، پراڈو والے کو دیکھ کر تو خیال آتا ہے کہ میری کرولا کیوں رہ گئی. تمہیں تہجد گزار کو دیکھ کر خیال کیوں نہیں آتا کہ میں تہجد کب پڑھوں؟ یہ تہجد بھی پڑھتا ہے، یہ روز قرآن پڑھتا ہے، مجھے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. یہ بزنس بھی کرتا ہے، دین کا کام بھی کرتا ہے، میں کب کروں گا. یہ والی ریس میں آ جائے نا کہ یہ اللہ کے قریب پہنچ رہا ہے، جنت کے محل بنا رہا ہے، دنیا کا بنگلہ بنا رہا ہے، اس کی ٹینشن ہے. ارے ڈیفینس میں 2000 گز کا بنگلہ بنا لیا، میں پیچھے رہ گیا. یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جنت میں اس کے کتنے محل بن گئے، میں کنگال رہ گیا. دیکھو نا نیک لوگوں کو، آ جاؤ اس ریس کے اندر، یہ انشاءاللہ تمہیں آگے لے جائے گی. اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کے پاس ہے نا، اس پر انجوائے کرنا سیکھے، ورنہ لائف بے مزہ ہو جاتی ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس بات کو. ایک بادشاہ تھا، وہ بڑا پریشان رہتا تھا، بڑے پیسے تھے اس کے پاس.
مگر نیند نہیں آتی تھی، ٹینشن بہت تھی. اپنے وزیر کو بلایا کہ یار بتاؤ تو صحیح کہ یہ اتنے پیسے، اتنا مال، اتنا سلطنت، نیند ہی نہیں آتی، عجیب سی کیفیت رہتی ہے. اور میں اپنے غلاموں کو دیکھتا ہوں یہ بڑے مزے میں مستی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، رات کو سکون کی نیند سو جاتے ہیں، زمین پہ ہی سو جاتے ہیں، مجھے نرم بستر پر نیند نہیں آتی. میرے اور ان میں فرق کیا ہے؟ یہ اتنا انجوائے کیوں کر رہے ہیں لائف کو، میں پریشان کیوں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ بات آپ کو 99 نمبر کے فارمولے سے سمجھ آئے. یہ کون سا فارمولہ ہے؟ کبھی سمجھاتا ہوں. اس نے ایک غلام کو بلایا، ادھر آؤ بادشاہ سلامت آپ اس کو 100 اشرفیاں تحفے میں دے دیں. بادشاہ تھا، اس کے لیے 100 اشرفیاں کیا چیز ہیں. 100 اشرفیوں کی تھیلی منگوائی، وزیر کے ہاتھ میں دی. اس وزیر نے کیا کیا، چپکے سے اس کے اندر سے ایک اشرفی نکال کے جیب میں رکھ لی. اچھا مبارک. اس غلام کی تو لاٹری لگ گئی، زندگی میں ایک اشرفی نہیں دیکھی تھی، 100 اشرفیاں. او جناب گھر گیا، خوشی خوشی سارے گھر والوں کو، بچوں کو جمع کیا، بیوی کو بلایا، مبارک ہو مبارک ہو. کیا ہوا؟ 100 اشرفیاں بادشاہ نے دی ہیں، اپنی تو زندگی بن گئی. سارے بچے خوش، وائف بھی خوش. بچے کہتے ہیں ابو اشرفیاں دکھائے تو اسی ہوتی کیسی، ہم نے دیکھی نہیں آج تک. تھیلی کھولی اور اشرفیاں اس نے نکال دی. کہا ابو ہم گن لیں؟ گنو. بچوں نے گننا شروع کی. کتنی نکلی؟ 99. ایک تو رکھ لی تھی نا اس نے. کہا ابو یہ تو 99 ہیں. کہا نہیں بادشاہ نے دیے 100 ہوتی ہیں، پوری 100 ہوں گی، گنو تو میں گننا نہیں آتا. پھر گنی 99. بیوی نے کہا ہٹو میں گنتی ہوں، بچوں کو گننا نہیں آتا. بیوی نے گنی، نکلی 99. شوہر نے کہا تم سب ہٹو، تمہیں گنتی نہیں آتی، میں گنتا ہوں. نکلی 99. اب بیوی کہتی تم ہوئی ایسے، 100 دی ہوں گی تم نے، راستے میں گرا دی ہوگی. بچے کہتے ہیں ابو ایک اشرفی شارٹ کرایا، پتہ ہے ایک اشرفی کتنے کی ہوتی ہے، اس سے تو کتنے کام بن جاتا. نہیں ادھر ہی ہوگی. بستر اٹھایا، ٹیبلیں اٹھائیں، پورا گھر اتھل پاتھل، ساری رات اسی میں گزر گئی کہ وہ ایک کدھر گئی. صبح آیا وہ غلام بادشاہ کے دربار میں، آنکھیں سوجی لال، جو روز سکون سے سوتا تھا. وزیر نے کہا کیا ہوا تمہیں؟ تو بادشاہ سلامت بڑا مسئلہ ہو گیا. کیا ہوا؟ آپ نے تو 100 دی ہوں گی لیکن ہوا یہ گھر گیا تو 99 نکلی تھی. وزیر نے جیب سے ایک نکالی کہ یہ ایک لے جاؤ. وہ تو چلا گیا. اب وزیر نے جو بادشاہ سے بات کی نا، میں آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بادشاہ سلامت آپ کا پرابلم بھی یہی ہے، آپ کے پاس جو ہے نا آپ اس پر خوش نہیں ہیں، جو نہیں ہے اسی کی فکر میں زندگی خراب کر بیٹھے ہیں. ہم سب کا یہی حال ہے. خدا کی قسم اتنا ہے ہمارے پاس کہ سارا زندگی سجدہ کرتے گزار دیں، اور ہم میں سے بہت سو کے پاس تو اتنا ہے ہمارے بچے بھی کھائیں تو ختم نہیں ہوگا. مگر ٹینشن یہ کہ وہ کیوں نہیں ہے، وہ کب ملے گا. وہ ایک اشرفی کی تلاش میں تم جو 99 ملی ہوئی ہیں اس کو نہ انجوائے کر رہے ہو، نہ شکر ادا کر رہے ہو، نہ مزے لے رہے ہو لائف کے. ارے جو ہے اس پہ خوش رہو. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بات نبی پاک نے جب صحابہ کو بتائی نا کہ وہ حضرت شمعون نے اتنی عبادت کی، تو صحابہ نے کیا خوبصورت مائنڈ سیٹ تھا. بات یہیں سے چلی تھی نا، واپس آ گیا میں. صحابہ کہتے ہیں حضور اتنے ساری عبادتیں کی انہوں نے 1000 مہینوں تک. حضور ہماری تو عمر ہی تھوڑی، ہم تو چھوٹی عمر والے، اس میں آرام بھی کرتے ہیں، بچپن میں گزر گئے کچھ سال. تو یہ پچھلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے نیکیوں میں. لک ایٹ دا مائنڈ سیٹ آف صحابہ کرام. ان کو فکر ہی یہ تھی کہ حضور وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے. اب جب صحابہ نے یہ کہا نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی دل اقدس پر رنج ہوا، اور میرے آقا کے دل پر رنج ہو تو رب کو یہ کب گوا رہا ہے. جبریل امین آ گئے کہ تو حضور گھبرائیے نہیں، اللہ کریم نے آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا کر دی ہے. سورہ قدر لے کر آئے، ایک ایسی رات عطا کر دی ہے کہ جو اگر آپ کی امت سال میں ایک بار اس رات میں عبادت کر لے، حضرت شمعون کے 1000 مہینوں والی جو عبادت ہے اس سے زیادہ جو ہے آپ کی امت آگے بڑھ جائے. So that is the reason of 1000 months. یہ پیچھے لاجک ہے کہ وہ والی 1000 مہینے کی عبادت جو انہوں نے کی، اگر کوئی کبھی قدر میں کر لے تو ان کی عبادتوں سے آگے بڑھ جاتا. آئیے اب بیان کو ایک اور لیول پر لے چلتے ہیں. اگر رمضان پراپر طریقے سے گزارنا ہے تو آئیے نا یہ جان لیتے ہیں نبی پاک رمضان کیسے گزارتے تھے، جن کے صدقے رمضان ملا، جن کے صدقے قرآن ملا. سرور کائنات کا رمضان کیسے گزرتا، سبحان اللہ. واٹ از دا شیڈول آف رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان منتھ آف رمضان. ٹھیک ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، کچھ حدیثوں کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں. آپ فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان آتا نا، آپ اپنے بستر پر کم تشریف لاتے، عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے، رات دیر تک جو ہے وہ نوافل ادا ہوتے، دعائیں ہوتی. فرماتی ہیں نبی پاک کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، متغیر ہو جاتا تھا. اور نبی پاک کے پاس جب جبریل امین آتے تو میرے آقا ان کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے. ٹھیک ہے، اور
میرے آقا کی دریائے سخاوت کا عالم یہ تھا کہ جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، نبی پاک رمضان میں اس سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے، اتنی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ تو حدیثوں سے یہ 4 مین باتیں پتہ چلی ہیں: نمازیں، نوافل، دعائیں، تلاوت اور سخاوت۔ یہ ہم نے بھی پکڑ لینا ہے۔ اپنے رمضان کو اس بار اس طرح گزار کے دیکھو، عبادت میں گزارنا ہے، ساری نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، تراویح پڑھنی ہے، خوب تلاوت کریں۔ تلاوت کا بھی بڑا مسئلہ ہے، کہنے میں مزہ نہیں آ رہا، مگر بہت بڑی تعداد وہ ہے جن کو پراپر اب تک قرآن پڑھنا ہی نہیں آیا۔ دنیا بھر کی معلومات، $1 لینا نہیں، ڈالر کا روز ریٹ چیک کرنا ہے، سونے کا بھاؤ چیک کرنا ہے، دنیا بھر کی بحث کرنی ہے، قرآن پڑھنے نہ سیکھ سکا۔ بتاؤ نا، یہ کیسی زندگی ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ اپنے آپ سے پوچھو، اتنی نالج دنیا کی اور دل ویران قرآن کے بغیر؟ نہ کریں ایسا۔ ایٹ لیسٹ اس رمضان کو تو انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کا مہینہ بنا لو نا۔ اس رمضان میں اپنا شیڈیول ایسا بنائے کہ یار 1 گھنٹہ روزانہ ایٹ لیسٹ تراویح کے علاوہ میں صرف قرآن کو دوں۔ اور آپ کے لیے اب کتنی آسانی ہو گئی ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کی کہ پچھلے 1400 سالوں میں دین سیکھنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا اب آسان ہو گیا ہے۔ کتابیں PDF پہ آ گئیں، ویڈیوز آنا شروع ہو گئیں، کورسز آن لائن ہونا شروع ہو گئے۔ یعنی اگر کوئی دین سیکھنا چاہتا ہے، نہیں چاہتا تو اس کی مرضی ہے، اب فنگر ٹپ پہ علم دین ہے۔ ارے وہ زمانہ تھا لوگ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، صحابہ کرام نے 6 مہینے کا سفر کیا ایک حدیث سننے کے لیے۔ آج کمپائل کر کے بکس ہیں، ذرا آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، کتابیں موجود ہیں، PDF پہ موبائل میں آ جاتی ہیں، اپلیکیشنز مل جاتی ہیں، آڈیو بکس آ جاتی ہیں۔ اگر نہیں سیکھنا تو اور بات ہے۔ ایک جملہ یاد کر لو، کام آئے گا۔ جس کو کام کرنا ہو نا، کوئی بھی کام کرنا ہو، اس کے لیے راستے بہت، جس کو نہیں کرنا نا اس کے لیے بہانے بہت۔ اب آپ راستے نکالنے والے ہیں یا بہانے بنانے والے ہیں، یہ خود سوچ لیں۔ میری گزارش ہے اس رمضان میں انڈرسٹینڈنگ آف قرآن ڈیولپ کریں۔ اللہ کہتا کیا ہے قرآن میں، فرمایا کیا اس نے، مجھ سے کیا بات کی ہے رب نے؟ خدارا قرآن کو وقت دے، قرآن کی اپنے تلفظ درست کریں۔ دعوت اسلامی یہ ساری سروسز آپ کو دے رہی ہے۔ آن لائن کلاسز موجود ہیں، آپ آن لائن پڑھ لیں، گھر بیٹھے آپ کو آن لائن قاری صاحب پڑھا دیں گے، اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھا دیں گی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہم نے بڑی ایک آسان تفسیر قرآن صراط الجنان بالکل آسان اردو میں موجود ہے، اس کو PDF بھی ڈال دیا ہے، اس کو اپلیکیشن بھی بنا دیا ہے، آپ آڈیو بھی ریلیز کر دی ہیں تاکہ آپ گھر بیٹھے صرف سنتے ہی رہیں قرآن کو کہ ترجمہ کیا ہے، تفسیر کیا ہے۔ اور آج کی اردو میں 100 سال پرانی اردو ڈیفیکلٹ تھی، اور آسان اردو میں لکھ دیا کہ لوگ سمجھیں۔ تو اس بار قرآن کے ساتھ رمضان گزارے۔ میرے آقا دور فرماتے تھے قرآن، اور جو حافظ بچے مجھے سن رہے ہیں کم از کم رمضان میں قرآن تو پکا کر لیں، رمضان میں تو اپنے قرآن کی دہرائی کریں۔ ویسے تو سارا سال ہی آپ کو کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ تو نزول قرآن کا مہینہ ہے، خاص رمضان اور قرآن کا ایک کمبینیشن ہے، اس کو حاصل کر لیجیے۔ اور پھر اس رمضان میں سخاوت کیجیے۔ اور یہ جو سخاوت ہے نا، اس کے پیچھے بھی ایک لاجک بڑی پیاری ہے۔ رمضان کو ماہ صبر بھی کہا جاتا ہے، ماہ مواسات بھی کہا جاتا ہے۔ ماہ مواسات کے معنی کیا ہے؟ خیر خائی کرنا، مدد کرنا ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنا۔ اس سے بھی پتہ کیا ہوتا ہے؟ بڑی پیاری بات مولانا نقی علی خان جو اعلیٰ حضرت کے بھی والد صاحب لکھتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے پیچھے ایک لاجک ہے۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے نا، ڈھال ہو جاتا ہے، عصر کے بعد تیقیت ہو جاتی ہے نا، تو بتا اس کو احساس ہوتا ہے کہ غریب کیسے زندگی گزارتا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے یہ پتہ چل جاتی۔ وہ ٹور، وہ کر و فر، وہ جاہو جلال، آواز ہی نہیں نکل رہی ہوتی۔ انسان اپنے آپ کو حقیر، عاجز محسوس کرتا اگر کرے تو یہ رائٹ طریقہ ہے عاجزی اختیار کرنے کا۔ روزے رکھ کر احساس کرو کہ میں تو افطار کر لوں گا، غریب تو پورا سال ہی بھوکا ہوتا ہے۔ اس میں بھی ہمارے یار دوست کیا کرتے ہیں، سحری میں اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ پورا دن بھوکا رہنا ہے، اور افطار میں اتنا کھاتے ہیں کہ پورا دن بھوکا رہتے، پھر سحری اور افطار کے درمیان 4 بار اور کھانا ہے کیونکہ بھائی کل روزہ رکھنا ہے۔ کچھ دوستوں کا تو پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں ویٹ بڑھ جاتا ہے، ارے روزے بھی رکھے اور وزن کیسے بڑھ گیا؟ زیادہ کھایا نا۔ آپ دیکھ لیں 5-6 رمضان بعد تراویح میں آپ کو کھانسیوں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ہمارے تو افطار کے واجبات میں سے سموسے ہیں، پکوڑے ہیں، اس کے بغیر تو لگتا ہے افطار ہی نہیں ہوتا۔ وہ 5-6 چیزیں تو ضروری ہیں۔ اب روز تیل کی آئٹم کھائیں گے تو گلا خراب ہونا ہے۔ 10-15 رمضان کے بعد ڈاکٹر سے پوچھ لیں، ادھر جناب وومٹنگ کی اور ڈائریا کی اور اس کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ ہر چیز کھانی ہے، زیادہ کھانی ہے، اس لیے نہیں آیا رمضان۔ اچھا جو حکمت تھی بھوکا رہنے کی، وہ بھوک ہی نہیں لگتی۔ اچھا کچھ ایسے جو سوتے ہی رہتے ہیں، اللہ معاف کرے، ایسے بھی لوگوں کے بارے میں سنا سحری کر کے سوتے افطار میں اٹھتے ہیں۔
ہم جب چھوٹے تھے کارا در میں ایک جملہ سنا تھا ہمارے کچھ جو دوست تھے وہ کہتے ہیں بھوپو ٹو بھوپو روزہ رکھتے ہیں. پہلے بھوپو بچتا تھا نا سحری ختم ہونے کا اور افطار کا, بولا بھوپو کر سن کے سو گئے, اب اگلے بھوپو پہ اٹھیں گے. اللہ اکبر, یہ کون سا روزہ ہے کہ تمہاری نمازیں قضا ہو رہی ہیں؟ ٹائم پاس کر رہا ہوں یار, روزہ رکھا ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں, معاذ اللہ فلمیں دیکھتے ہیں, سنا ہے کیا کر رہے ہیں ہم رمضان کے ساتھ؟ یہ ہمیں بھوک کا احساس دلانا مقصود تھا. ایک بندے کے بارے میں مولانا نقی علی خان صاحب لکھتے ہیں کہ وہ بڑے پیسے بانٹتا تھا غریبوں میں. اس کے رشتہ دار سمجھاتے کہ بھائی اتنا خرچ مت کر, بچا کے رکھ. بولتا نہیں میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا. ماشاءاللہ کرتا رہتا. 2-4 دوستوں نے کہا اس کو پکڑ کے بند کر دیتے ہیں تاکہ اس کو یہ انسان بن جائے, تھوڑے بچانا سیکھ جائے. بند کر دیا اس کو, کچھ دنوں کے لیے بھوکا رکھا, قید کر دیے. تھوڑے دنوں بعد چھوٹا نا, جب اس کو چھوڑا تو وہ جا کے اس نے اور خرچ کرنا شروع کر, زیادہ خرچ کرنا شروع کر دی. کہا تمہیں قید سے سبق نہیں ملا؟ کہتا قید میں گیا تو سبق مل گیا کہ بھوکا رہا تو پتا چلا کہ بھوکوں کا حال کیا ہوتا ہے. غریبوں کی فکر تو قید میں رہ کے مجھے ہوئی کہ میں چند دن قید میں رہا ہوں تو میرا یہ حال ہے. جو بیچارے ساری زندگی اس طرح گزارتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. یہ سبق دینے آتا ہے رمضان. مگر یہاں تو پلاننگ ہی کچھ اور ہے. تو پلیز اس رمضان میں نبی پاک کے انداز کو فالو کر لیں اور خوب خرچ کریں. ایک بات آج یاد کر لیجئے, ویسے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمائے حق ہے, مگر نبی پاک نے یہ فرمانے سے پہلے کیا ایمفسائز کیا, تاکیداً کتنی شاندار بات فرمائی. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو ڈیفینیٹلی ہو گیا نا کہ آپ نے خرچ کرنا ہے اور یہ کم نہیں ہوتا. کیلکولیٹر کہے گا کم ہو گیا. ہاں یہ بتا دوں, ₹1,00,000 میں سے 5,000 دو گے تو 95 ہی کیلکولیٹر بتائے گا نا. لیکن کچھ باتیں بیونڈ دا کیلکولیٹر ہوتی ہیں. اگر کوئی شخص کھیت میں جائے 2 بوری بیج کی لے کر اور اپنی زمین پر وہ سارے بیج چھڑک کر آ جائے تو کیلکولیٹر تو یہ کہے گا کہ 2 بوری زیرو ہو گئی, ختم ہو گئی. عقل مند بندہ کہے گا 2 بوری ڈال کر آیا ہے, تھوڑے دنوں بعد 2 ٹرک لے کر آئے گا. تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بیج ہی ہے. یہ تم بیج ڈالو اللہ فصل عطا فرمائے گا, ہمیشہ ملٹی پلائی ہوتا ہے. جو لوگ پوری زکوٰۃ دیتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ اگلے سال وہ زیادہ دے رہے ہوتے ہیں. کیسے زیادہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ اور برکت ڈال دیتا ہے. وہ ہمیشہ, ایک تو میرا ایک بہت بڑا درد ہے, پر اللہ کرے کسی کے لیے فائدہ ہو جائے. آپ بھی اس بات کو پلیز میں کہتا ہوں وائرل کریں, بات کریں, دوستوں میں بیٹھتے ادھر ادھر کی گپ شپ یہ والی بات کریں جو میں اب کرنے جا رہا ہوں. یعنی میری اب یہ فیلنگ اسٹرانگلی بنتی جا رہی ہے کہ جس طرح رمضان کے علاوہ بدقسمتی سے لوگ شاید 7-8-10% نماز پڑھتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ اب زکوٰۃ بھی 7-8-10% لوگ ہی پوری دیتے ہیں. نہیں دیتے زکوٰۃ. زکوٰۃ کی کیلکولیشن ہی کرنا نہیں آتی ہے, ذہن ہی نہیں ہوتا. بس تھوڑے بہت دے دیے, اتنے دے دو بس, کسی کی شادی کرا دی, کسی کا یہ کر دیا, ہو گئی ہماری. کیسے ہو گئی بھائی؟ ٹیکس ریٹرن آپ بھرتے ہو یا آپ کا وکیل بھرتا ہے؟ کیوں وکیل سے کرواتے نہیں یار؟ وہ ذرا صحیح حساب آتا ہے. زکوٰۃ کا حساب آپ نے کیسے بنا لیا؟ آپ کو زکوٰۃ کا حساب بنانے کے لیے کسی عالم دین سے رجوع کرنا چاہیے. یہ پلر آف اسلام ہے, بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا. اسلام کے 5 پلر ہیں, 5 ستون ہیں. ایمان لانے کے بعد کیا ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. زکوٰۃ کو نہ سمجھنے کے لیے کوئی تیار ہے, نہ پراپر دینے کے لیے تیار ہے. حالانکہ پورے سال میں ایک بار, وہ بھی اتنے سارے مال کو تو ڈڈکٹ کر دیا گیا. اگر میں لاجیکلی بات کروں نا, ہے تو 2.5% ہی, لیکن اگر لاجیکلی بات کی جائے, اگر سمجھانے کے لیے, تو زکوٰۃ تو شاید 1-1.5% بنتی ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے بھائی؟ آپ کا گھر نکل گیا زکوٰۃ سے, آپ کی فیکٹری نکل گئی, آپ کی ساری گاڑیاں نکل گئی, گھر میں جو سامان ہے وہ نکل گیا, اگر کوئی کرائے پہ جگہ دی تو وہ بھی نکل گئی. اب بتائیے ہمارا 50% نارملی سرمایہ وہ گھر, گاڑیاں اور فیکٹری یا دکان جو ہماری مین چیزیں, فیکٹری کی مشینری بھی نکل گئی. اتنی ساری چیزیں تو شریعت نے مائنس کر دی. اب بچا کیا؟ اس پر 2.5% ہے. پھر بھی بھاری پڑ رہا ہوتا ہے, پھر بھی اس پہ جان جاری ہوتی ہے. حالانکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے جس مال میں یہ میل مل جائے اس مال کو برباد کر دیتا. اور آگے عذاب الگ ہے, ادھر تو بربادی ہے, ادھر عذاب الگ کھڑا ہے. حالانکہ دینے والوں سے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ, کہ اپنی زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو. سیکیور ہو جاتا ہے آپ کا مال اللہ کی رحمت سے. اور ایک کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم, حدیث پاک کا مضمون ہے, اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ کم ہوگا, میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا. نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ چوری ہوگا, یعنی کم نہیں ہونا, اور میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا
जिस दिन तुझे एक एक नेकी की जरूरत होगी। अल्लाह अकबर। वो दिन कौन सा होगा? जब बेटे को माँ भी मदद नहीं करेगी, बाप को बेटा भी जवाब नहीं देगा, नफ्सा नफ्सी का दौर होगा, एक गुनाह कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा, एक नेकी कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा, और अल्लाह के यहां वो तुम्हारा डिपॉजिट जमा होगा। जब रब फरमाता है मैं तुम्हें उस दिन दूंगा जिस दिन तुम्हें एक एक नेकी की जरूरत होगी, फिर खर्च करने के सोचे। रमजान सखावत का महीना है, रमजान अताओं का महीना है, और आप बांटे जाएं। अगर ज़कात दे भी दी ना और नेकी का कोई और काम आ गया और दे दें। और ये भी हदीस पाक के अल्फाज हैं कि गिन गिन कर खर्च ना करो, वरना वो रब करीम भी तुम्हें गिन गिन कर अता फरमाएगा। नेकी का काम आ गया है, ज़कात दे चुके, अरे लोग कहते हैं बस हो गई भाई ज़कात, अगले साल आना। अरे अल्लाह तुम्हें दिए जा रहा है, उधर से तो ब्रेक नहीं लगा जो अल्लाह की तरफ से अता हो रही है, तुम भी दिए जाओ, अल्लाह और अता फरमाएगा। यहां मैं अपनी बहनों से आखिर में बात कर लेता हूं कि ये बड़ा अजब मामला हो गया है। हालांकि सोने की ज़कात उस पर है जिसके पास सोना है, चांदी की ज़कात उसके ऊपर है जो मालिक है चांदी का। तो हमारी इस्लामी बहनें जो घरवालियां होती हैं, घर के लोग होते हैं, वो नहीं देते ज़कात, कहते हम थोड़ी कमाते हैं। याद रखिए हदीस के अल्फाज हैं कि ये जेवर आग बना दिया जाएगा, इसी जेवर से अजाब दिया जाएगा। अच्छा फिर कहते हमारे शौहर देंगे, ठीक है, अगर शौहर दे देता है तो वो नेकी तो शौहर कमा गया ना, फर्ज आप पर है। और इसकी बड़ी प्यारी वजह उलमा ने बयान की, भी समझाना चाहता हूं, आप अपने माल में से ज़कात दिया करो ताकि राहे खुदा में जो फजीलतें हैं हासिल वो आपको मिले। आपने अपने शौहर को कह दिया, उसने दे दिया, हो सकता है वो भी ना देता हो, वो नहीं दिया तो अदाब आपका होगा, क्योंकि वो देनदार नहीं है, देनदार आप हैं। और आप दें ताकि एक तो अल्लाह, देखिए यही तो अल्लाह से मोहब्बत चेक हो रही है ना, कि बंदे को माल से मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है। तो ये खवातीन को भी ये प्रैक्टिस हर साल करनी चाहिए कि ये मेरे जेवर, ये मेरा थोड़ा सा हिस्सा बेचे और इससे मेरी ज़कात दें, जो भी इसके पूरा निसाब बनता है इसका हिसाब करें मेरी बहनें, ताकि ये अजर, ये सवाब ये आपको मिले, अल्लाह और दे देगा। इसी तरह कुर्बानी के वक्त भी याद रखिए, जो मालदार है ना उस पर कुर्बानी वाजिब है। तो अगर औरत है तो औरत पर अपनी कुर्बानी वाजिब है, वो खुद अपने पैसे निकाल कर दे कि मैं भी चाहती हूं कि अल्लाह की राह में मेरी तरफ से भी कुर्बानी की जाए। आपके शौहर ने, आपके वालिद ने कर दी, अच्छी बात है, लेकिन सवाब तो उन्हें मिल गया, आप इस सवाब में हिस्सा लें ताकि ये आदत बने आपकी भी। माल से मोहब्बत ही तो चेक की जाती है, अल्लाह की बारगाह में थोड़ी पैसे जाते हैं, वहां ये दिल और ये नीयतें देखी जाती हैं कि इस बंदे या इस बंदी को मुझसे मोहब्बत है या माल से मोहब्बत या दुनिया से मोहब्बत है। अल्लाह अपनी और अपने रसूल की मोहब्बत अता फरमाए, दीन की मोहब्बत अता फरमाए। अच्छा, ज़कात देने में एक और बड़ा मसला, एक तो ज़कात प्रॉपर बनाते नहीं है, हिसाब कर भी लिया तो ज़कात देने में बड़ी सुस्ती है, यार हम तो पूरा साल थोड़े थोड़े करके देते हैं। नहीं जनाब, अगर ज़कात का दिन आ गया और आपकी ज़कात आप पर लागू हो गई, आपने उसी दिन ज़कात निकालनी होगी। अगर आप ग्रेजुअली निकालना चाहते हैं तो उसका तरीका यह है कि आप एक साल एडवांस हो जाएं। यानी मिसाल के तौर पे किसी का यौम निसाब पहली रमजान और उसकी ज़कात बनती है 10 लाख रुपए, तो एक रमजान को वो 10 लाख तो पहले दे दे ताकि पिछले साल की मेरी ज़कात अदा हो गई, और अब अगले रमजान तक वो हर महीने लाख रुपए देता रहे ज़कात। अगले रमजान में जाके कैलकुलेट कर ले, 8 लाख दे दिए थे, अब 10 बनते तो 2 दे दे, 10 दे दी और 12 बनते तो मजीद 2 दे दे, कम बनते हैं। अब ऐसा भी देखो, शरीयत के तरीके आसान है कि किसी ने पूरे साल में ज़कात दे दी 10 लाख रुपए, बाद में कैलकुलेशन की ज़कात तो बनती थी 9 लाख रुपए, तो कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए अगले साल की ज़कात के लिए कैरी फॉरवर्ड कर ले। तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और आसानी है। तो ज़कात ड्यू हो जाए तो फौरन दे दें, इसको डिले ना करें, ये बवाल अपने ऊपर ना रखें। अब तीसरी बात, ज़कात दें किसको, इसमें भी बड़ी सुस्ती है, अपनी जान छुड़ा लेते हैं, भाई हमको तो यार हम बांट देते हैं रिश्तेदारों में, अपने मुलाजमीन को दे देते हैं। अरे भाई आपने चेक किया कि वो ज़कात के मुस्तहिक हैं कि नहीं? बस यार अल्लाह बल्ला माफ करने वाला है। आपकी दुकान पे 50,000 का उधार कोई लेने आता है तो 5 सवाल करते हो, किधर से आए हो, कोई गारंटी है कि नहीं है, दुकान किधर है, ऐसे कैसे उधार दे दूं। अपने पैसे देने हैं तो 4 सवाल 5 सवाल गारंटियां भी लेनी है, और ज़कात देनी है तो कोई मेहनत नहीं करनी। तो ज़कात देना किसको है? आपका मेरा काम सिर्फ ज़कात कैलकुलेट करके निकालना नहीं है, इस फरीजे की अदायगी जब होगी, जब आप उसको मुस्तहिक तक पहुंचाएंगे, ये जिम्मेदारी है आपकी। हाँ, अल्लाह की रहमत से कुछ लोग हैं जो आपकी जिम्मेदारी उठा लेते हैं, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको उन पर यकीन है तो फिर उन लोगों के जरिए ज़कात दी जाए। मगर ज़कात देने का बेहतरीन, जो ये समझिए कि घर कह लें, बेहतरीन हेड कह लें, सबसे पहला हक आपके अपने गरीब रिश्तेदारों का है।
پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں. ہاں وہ زکوٰۃ کے مستحق ہونے چاہیے, یہ یاد رکھیے گا کہ یار رشتہ داروں کو دینا زکوٰۃ ضروری ہے, اچھی بات ہے, لیکن وہ مستحق ہی نہیں ہے. آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی. تو پہلے حق آپ کے غریب رشتہ داروں کا ہے. اس کے بعد میں گزارش کروں گا کہ عاشقان رسول کی بے شک عظیم الشان تحریک دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر دین کی خدمت کر رہی ہے. کمال کی آرگنائزیشن ہے, نمازی بھی بناتی ہے, قرآن بھی پڑھاتی ہے, جنت کے راستے پر بھی ہمیں لے جاتی ہے, اور بیمار ہو جائے تو خون بھی دیتی ہے, پرابلم آ جائے تو کھانا اور راشن بھی پہنچاتی ہے. اتنی ساری ڈائمینشنز میں اگر کوئی آرگنائزیشن کام کر رہی ہو اور پھر کرسٹل کلیئر اکاؤنٹس کے ذریعے ہمارے الحمدللہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہمارے اکاؤنٹس کو دیکھتے ہیں, ہم اپنے آڈٹ فرم سے آڈٹیں ہو رہی ہیں, آپ بھی ہمارا پارٹ بنیے. میں تو کہتا ہوں آپ اپنا صرف ڈونیشن نہ دیں, آپ دعوت اسلامی کا پارٹ بنیں اور اپنا ڈونیشن اپنے ہاتھ پہ ہی خرچ کر لیں. دعوت اسلامی کے کسی ڈپارٹمنٹ کو اس طرح جوائن کریں کہ خود ہی اسے لیڈ کریں, تاکہ صرف اپنے دنیا کے لیے کام نہ کریں, اپنے کاروبار ہی کو ٹائم نہ دیں, اپنی آخرت کے لیے بھی ہم یہ کام کریں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم اس رمضان کو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق گزارنا نصیب فرمائے, خوب عبادتیں کرنا, سارے روزے اور تراویح پڑھنا اور رکھنا, اور اپنی راہ میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.